کہا جاتا ہے کہ آخری جنگ تلواروں اور نیزوں سے لڑی جائے گی، لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر یہ جنگ روایتی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی سے لڑی جائے؟ یہی سوال دراصل ایک بہت پرانی اسلامی پیشگوئی کی جدید تشریح کا مرکز ہے، ایک ایسی تشریح جو قدیم نشانیوں کو آج کے ہماری اپنی ٹیکنالوجی سے جوڑتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ ہماری کہانی کی شروعات مستقبل سے نہیں بلکہ ماضی کے ایک عجیب و غریب واقعے سے ہوتی ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جسے پیغمبر اسلام نے خود بیان کیا، ایک ایسی کہانی جو آنے والے وقت کے لیے نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ کہانی ہے تمیم الداری نامی ایک شخص کی۔ وہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور ان کا سفر ہی اس پیشگوئی کی بنیاد بنا۔ انہوں نے ایک پراسرار جزیرے پر جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی اس سب کی بنیاد ہے۔ تو ہوا یوں کہ تمیم الداری اور ان کے 30 ساتھی ایک سفر پر تھے۔ ان کا جہاز 1 مہینے تک سمندری طوفان میں پھنسا رہا، بالکل گم ہو گئے تھے۔ آخر کار وہ ایک انجان جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں انہیں ایک عجیب سا بالوں والا جانور ملا، اور یہی جانور انہیں ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ایک بہت بڑا دیو ہیکل شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سوچئے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن اس نے دنیا کے مستقبل کے بارے میں 3 بہت اہم سوال کیے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب ان سوالوں کے جواب ہاں میں بدل جائیں گے تو یہ اس کی رہائی کا وقت ہوگا، اور اس کے رہا ہونے کا مطلب دنیا کا ایک نئے دور میں داخل ہونا۔ اس کا پہلا سوال سنیے، کتنا عجیب اور عام سا لگتا ہے لیکن کتنا خاص تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ ایک بالکل ٹھیک علاقے کے بارے میں تھا، گویا وہ ایک نشانی دے رہا تھا جسے وقت آنے پر پرکھا جا سکے۔ اور اب آتے ہیں آج کی دور میں۔ حیرت کی بات ہے کہ آج بیسان، جسے اب بیت شیان کہتے ہیں، وہاں پانی کی شدید کمی ہے، اتنی کمی کہ کھجوروں کی کاشت وہ تو بس اب نام کی رہ گئی ہے، تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو اس روایت کے مطابق پہلی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ پہلی نشانی کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا۔ اس بار اس نے اس علاقے کے سب سے اہم میٹھے پانی کے ذخیرے یعنی بحیرہ غلیل کے بارے میں پوچھا۔ یہ جھیل تو صدیوں سے وہاں زندگی کی ضمانت رہی ہے، ظاہر ہے اس کا سوکھ جانا ایک بہت بڑی تباہی کی علامت ہوگا۔ اور آج حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بحیرہ غلیل کا پانی خطرناک حد تک نیچے جا چکا ہے، سطح سمندر سے 214 میٹر نیچے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، پانی کا بے دریغ استعمال، ان سب نے مل کر اس جھیل کو سوکھنے کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ تو لیجئے، دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ 2 نشانیاں ہو گئیں۔ اب آتی ہے تیسری اور آخری نشانی۔ اس کا آخری سوال تھا زغیر کے چشمے کے بارے میں جو بحیرہ مردار کے پاس ہے۔ یہ چشمہ بھی اس علاقے میں پانی کا ایک اہم ذریعہ تھا، اور یہ سوال اس سلسلے کو مکمل کرتا ہے۔ اور آج یہ چشمے بھی موسمیاتی تبدیلیوں اور خراب انتظامات کی وجہ سے یا تو کمزور پڑ گئے ہیں یا بالکل ہی سوکھ چکے ہیں۔ تو اس کہانی کے مطابق تینوں قدرتی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دھوکے باز کی رہائی کا وقت بہت قریب ہے۔ خیر، قدرتی نشانیاں تو پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ روایات ایک عالمی نظام کی تعمیر کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک ایسا سیاسی اور معاشی ڈھانچہ جسے دجالی نظام کا نام دیا گیا ہے، اور یہی نظام اس کے عالمی کنٹرول کی بنیاد رکھے گا۔ اس نظریے کے مطابق ایک نیا عالمی نظام بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک عالمی حکومت، ایک عالمی کرنسی، اور آخر میں ایک عالمی مذہب۔ اور یہی نظام دجال کی آمد اور اس کی حکمرانی کے لیے زمین تیار کرے گا۔ اس ماخذ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ بعض یہودی عالم اور محققین اسرائیلی رہنما نیتن یاہو کو ایک ایسے پیشگوئی شدہ رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جو ان کے مسیحا کی آمد کے لیے راہ ہموار کرے گا، اور اسلامی روایات میں اسی کردار کو دجال سے جوڑا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے ٹیکنالوجی کی۔ یہ روایت آگے بتاتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہی وہ ہتھیار ہوگا جسے دجال لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنے معجزات دکھانے کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک اکیلا شخص پوری دنیا کو دھوکہ دے بھی کیسے سکتا ہے؟
اس روایت کے مطابق اس کا جواب ہماری اپنی ٹیکنالوجی میں چھپا ہے، وہ ٹیکنالوجی جو حقیقت اور دھوکے کے درمیان فرق کو مٹا سکتی ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ پیشگوئی میں ذکر ہے کہ وہ موسم کو کنٹرول کرے گا۔ آج ہمارے پاس کلاؤڈ سیڈنگ ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ آج مصنوعی ذہانت، ہولوگرامز اور روبوٹکس اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو فریب دینا، نیورلنک جیسی برین کمپیوٹر انٹرفیس ٹیکنالوجیز تو سیدھا ہمارے دماغ تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ دجال کی سواری، سفید گدھا جو ہوا کی رفتار سے چلے گا، اس روایت میں اس کو سیدھا سیدھا آج کے ہوائی جہاز کی ایک پرانی تشبیہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے کہ کیسے قدیم پیشگوئیوں کو آج کی ٹیکنالوجی سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو نظام قائم ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی تیار ہے۔ اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ انجام جہاں آخری اور فیصلہ کن مقابلہ ہوگا عیسیٰ اور دجال کے درمیان۔ پیشگوئی کے مطابق جب امام مہدی دنیا کی قیادت کر رہے ہوں گے، اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے ظاہر ہوگا، اور یہی انسانیت کے لیے سب سے بڑی آزمائش کا آغاز ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ۔ وہ حقیقت کو بالکل الٹ دے گا۔ وہ لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم پیش کرے گا، لیکن اصل میں اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم ہی اصل میں جنت اور نجات کا راستہ ہوگی۔ لیکن جب آزمائش انتہا پر پہنچ جائے گی، جب سب سے زیادہ مشکل وقت ہوگا، تب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ روایت کے مطابق وہ دمشق کے ایک سفید مینار پر اتریں گے، اور یہی اس جنگ کا فیصلہ کن موڑ ہوگا۔ اور اس کے بعد جنگ کا انجام بہت تیزی سے ہوگا۔ دجال جیسے ہی عیسیٰ کو دیکھے گا، وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا باب لد کی طرف، لیکن عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے اور اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیں گے۔ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ کوئی خدا نہیں بلکہ ایک فانی دھوکے باز تھا۔ دجال کی شکست کے بعد کیا ہوگا؟ روایت کے مطابق اس کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوگا جیسا دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، امن و انصاف کا دور۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دنیا ایک سنہری دور میں داخل ہوگی۔ ہر طرف امن ہوگا، دشمنی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بھیڑیا بکری کے ساتھ اور بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا۔ دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ لیکن یہ امن کا دور بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایک آخری آزمائش آئے گی، یاجوج ماجوج کی صورت میں۔ وہ زمین پر بہت تباہی مچائیں گے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک آفت انہیں ختم کر دے گی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک طبعی موت پائیں گے، اور اس روایت کے مطابق انسانیت کی یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان قدیم پیشگوئیوں سے ہم اپنے آج کے دور کے لیے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بھلے انہیں حقیقی پیشگوئیاں سمجھا جائے یا صرف کہانیاں، یہ دھوکہ، طاقت اور نجات کے بارے میں انسان کے ان پرانے خدشات کی عکاسی کرتی ہیں جو شاید کبھی نہیں بدلتے۔